سامنے رکھ دی. یہ چھری کانٹے جو ہیں یہ تو اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ایک انگریزوں کے باپ نے نہیں نکالے. اس زمانے میں بھی چھری کانٹے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ یہ اپنے ہاتھوں سے کھائیں. کھا لے جائز ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر وقت چھری کانٹا استعمال کریں. ایک دفعہ ٹرین میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اور کچھ کالج کے نوجوان بھی سفر کر رہے تھے. کھانے کا ٹائم آیا تو حضرت مدین نے تو اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کیا اور ان نوجوانوں نے چھری کانٹے سے شروع کیا اور کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ کیوں خراب کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس چھری کانٹے نہیں ہے تو ہم دے دیں. تو میں بھی نہیں، میں یہ بات نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہاتھ سے کھانا زیادہ بہتر ہے. کہا جی ہاتھ گندے ہو جاتے. باتیں کرتے کرتے گاڑی کو دھکا لگا نا، وہ کانٹا اور تالو میں چلا گیا، فوراً خون بہنے لگ گیا. اور پھر میں دیکھ لیا تالے کر دیجیے، کانٹے کاٹ دیجیے. اب انگلیوں سے تو خون نہیں نکلتا. وہ بڑے شرمندہ ہوئے. فوراً نے سمجھا کہ ہاں بھی یہ تو کہ اللہ والا آدمی ہے. تو اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دیکھا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھوں پہ چھری چلائی یا چل گئی. اور اس کے بعد کہا قُلْنَا مَا هَذَا لِلَّهِ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، تو وہ فرشتہ ہے. اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں دو وجوہات لکھی جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف کا جمال دیکھ کے اتنی دہشت میں آ گئی کہ ہاتھوں ہاتھ کاٹ بیٹھے. اور بی بی عائشہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ لو رأینا جمال محمد، اگر مصر کی عورتیں میرے مدنی کا جمال دیکھتی نہ کہتا نہ قلوبہن، اپنے دلوں پہ چھڑیاں پھیر دیتی. انہوں نے بھی ہمیں حسن کو ترجیح دی ہے. لیکن بعد اہل تحقیق کہتے ہیں کہ بھئی حسن کے ساتھ فرشتے کی کبھی تشبیہ ہوتی ہی نہیں. کوئی ایسا محاورہ نہیں کہا جائے گا جی یہ تو بڑا خوبصورت ہے جیسے فرشتہ. فرشتے کی تشبیہ نیک سیرتی پہ تو ہوتی ہے، بڑا نیک آدمی فرشتہ ہے. لیکن حسن و جمال کے لیے کبھی کوئی تشبیہ فرشتے کی استعمال نہیں ہوئی. اصل بات یہ تھی کہ وہ مدہوش نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی مکر تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو مائل کرنے کے لیے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی کہ تم نے اب بھی اگر ہماری طرف توجہ نہ کی تو ہم اپنے آپ پر چھری چلا دیں گے. جب حضرت عمر اور یوسف نے توجہ نہ کی تو نے کہا یہ بشر انسان ہی نہیں ہے، کو فرشتہ ہے. اس پر تو اور باتیں کوئی اثر ہی نہیں کر رہے. تو بہرحال حضور نے اسی بات کو دہرایا کہ انتن صواحب یوسف. جب میں نے حکم دیا ہے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اچھا حضرت ابو بکر خدا کی شان ہے، گھبرا بھی گئے کہ میں حضور کے مصلی پہ کیسے کھڑا ہوں. انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے دیکھا کہ مصلی پہ عمر ہے تو حضور نے اللہ 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 3 دفعہ میں کہ عمر نماز نہیں پڑھا سکتا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اب عمر پیچھے ہٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. یہی وہ دلیل تھی جو خلافت کے وقت حضرت عمر نے پیش کی. انہوں
نے کہا الذی اختارہ امام لدیننا، جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام چن لیا ہے، اذن کیف لا نختارہ امام لدنیانا، ہم اس کو دنیا کا امام کیوں نہ مانیں؟ اس دلیل کو سننے کے بعد سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے اپنے بندے کو وہ جنت والا مقام بھی دکھلاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ کیا چنتے ہو، جنت چنتے ہو یا ابھی دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ عبد یخیر۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا حضور پھر اس بندے نے کیا جواب دیا؟ پھر کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب اس سے مراد حضور ہیں، حضور کو اختیار دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی، میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی فرماتی ہے میں سمجھ گئی، اذن لا یختارنا ولا یجاورنا، اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرا بھائی عبد الرحمان ہاتھ میں مسواک لے کر آیا، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے۔ میں نے اشارہ کیا، عبد الرحمان نے مسواک حضور کے پیش کیا، لیکن حضور نے مجھے دے دیا اور کہا کہ عائشہ اب مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کو چبانے کی، مجھے چبا کے دے دو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ چبا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو فرماتی ہے یہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جمع اللہ بین عریقی وریقہ، کہ ہمارا لعاب آخری وقت میں اکٹھا ہوا۔ اسی لیے بی بی فرماتی تھی کہ 10 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں میرا نکاح ہوا، اور دوسری یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر آئی، اور تیسری صفت یہ ہے کہ حضور نے مجھ سے پہلے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، اور چوتھی یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو سلام کہتے تھے۔ حضور فرماتے تھے عائش آتا جبریل یسلم علیک، میں کہتی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا بھی ہے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ میرے بستر پر میرے لحاظ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اور چوتھی چیز یہ چھٹی صفت یہ ہے کہ جس دن حضور کی وفات کے دن تھے تو نوبتی وفی حجرتی بین سحری و لہری، کہ باری بھی میری تھی، حجرہ بھی میرا تھا، اور میرے سینے میں گردن اور سینے پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ یہ صفت بھی مجھے ملی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی مجھے ملی کہ اللہ نے میرے حجرے کو حضور کا روضہ بنا دیا۔ اسی لیے صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے، میرے حجرے میں غائب ہو گیا، پھر دوسرا چاند اترا ہے وہ بھی غائب ہو گیا، پھر تیسرا چاند اترا ہے وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں نے یہ خواب اپنے ابا حضرت صدیق کو بتلایا، انہوں نے فرمایا خاموش رہو۔ جب حضور کی وفات ہوئی اور حضور اسی قبر میں دفن ہوئے تو حضرت ابوبکر نے کہا عائشہ ھذا اول قبری، یہ تمہارا پہلا چاند آج آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابوبکر آئے تو دوسرا چاند آ گیا۔ پھر حضرت عمر نے اجازت مانگی تھی بی بی عائشہ سے، انہوں نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ تم نے
اجازت مانگی ہے تو میں اپنی جگہ بدل دیتی ہوں، تمہیں دیتی ہوں روزے میں جگہ۔ تو وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دفن ہوئے۔ بی بی صاحبہ نے تقریباً 50 سال بیوگی کے گزارے ہیں اور 60 سال کی عمر میں بی بی کی وفات ہوئی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت معاویہ کی خلافت کا دور تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی عائشہ کا جنازہ پڑھایا اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ازواج مطہرات کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ نے ان سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے۔ واللہ اعلم۔